اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ کریم اہل بیت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کے ایام ہیں، ساتھ ساتھ امام رعوف، امام رضا جو کریم اہل بیت ہے، ان کی بھی ولادت کے ایام ہیں۔ تو اس حوالے سے دہائے کرامت کے حوالے سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیات پیش کرتا ہوں۔ اہل بیت سب کے سب کریم ہیں، اسی لیے زیارت جامع کبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں وَأُصُولَ الْكَرَمِ، اہل بیت کرامتوں کی جڑیں ہیں، کرامتوں کا مجموعہ ہے، فضیلتوں کا مجموعہ ہے۔ عادتکم الاحسان وسجیتکم الکرم، اہل بیت کی عادت احسان ہے، ہمیشہ احسان کرتے ہیں۔ وسجیتکم الکرم، اور کرامت اہل بیت کی سجیت ہے، یعنی کرامت اہل بیت کا جز بن چکی ہے، اہل بیت کا حصہ بن چکی ہے، اہل بیت کی سجیت بن چکی ہے۔ اور کرامت کا مد مقابل ہے لعامت، لعامت پستی کو کہا جاتا ہے، اور کرامت بلندی کو، فضیلت کو، شرافت کو کہا جاتا ہے۔ تو شرافت اور فضیلت رکھنے والی شخصیت کو کریم کہا جاتا ہے، بلند صفات رکھنے والی شخصیت کریم ہوتا ہے۔ الکریم یرا مکارم افعالہ دینا علیہ یقضیہ، کریم کی نشانی یہ ہے، کریم اچھا عمل انجام دیتا ہے، کریم لوگوں کی خدمت کرتا ہے، کریم لوگوں کے مشکلات کو حل کر دیتا ہے، دینا علیہ، دین سمجھ کر، اپنے لیے ذمہ داری سمجھ کر، فریضہ سمجھ کر یہ کام انجام دیتا ہے۔ کریم اہل بیت حضرت معصومہ کے زمانے میں کچھ لوگ مدینے میں آئے، علمی سوالات لے کر آئے امام کاظم سے پوچھنے کے لیے، امام کی خدمت میں اپنی مشکلات، علمی مشکلات لے کر آئے۔ امام کاظم گھر پر نہیں تھے، کریمہ نے، حضرت معصومہ نے ان کے سوالات کو لیا اور آپ نے جوابات دیے، صحیح اور دقیق جواب دیا اور انہیں واپس کر دیا۔ راستے میں ان لوگوں کی ملاقات امام کاظم سے ہوئی، اور امام کاظم کو انہوں نے اپنا شرح حال بیان کیا کہ ہم نے یہ سوالات حضرت معصومہ کو دیے تھے اور حضرت معصومہ نے جوابات دیے ہیں۔ تو امام کاظم نے سوالات کو دیکھا، ساتھ ساتھ جوابات کو بھی دیکھا، اور جب آپ نے دیکھا یہ جوابات صحیح، درست اور دقیق ہے، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا فداہا ابوہا۔ جس طرح پیغمبر اکرم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے یہ جملہ استعمال فرمایا فداہا ابوہا، اسی طرح امام کاظم نے حضرت معصومہ کے لیے 3 مرتبہ یہ جملہ استعمال فرمایا فداہا ابوہا، فداہا ابوہا۔ تو حضرت معصومہ کریمہ ہے، نہ فقط اپنے زمانے میں بلکہ اس زمانے میں بھی کریمہ ہے۔ پوری دنیا سے، مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں اور اپنے مشکلات کو معصومہ کے در پر پیش کرتے ہیں۔ تمام مختلف علماء، ملا صدرہ، جہان اسلام کا بہت بڑا فیلسوف، ملا صدرہ سے لے کر آیت اللہ بروجردی سے لے کر مختلف تمام علماء اس در پر، معصومے کے در پر آتے ہیں اور اپنے علمی مشکلات کو پیش کرتے ہیں، اور حضرت معصومہ کے توسط سے، کریم اہل بیت کے توسط سے اپنے مشکلات کو حل کراتے ہیں۔ ملا صدرہ کا کہنا ہے کہ میں کہک میں رہتا تھا، بہت بڑا فیلسوف ہے، وہ کہتا ہے میں کہک میں رہتا تھا، اور جب بھی میرے لیے کوئی علمی مشکل پیش آتی تھی میں کہک چھوڑ کر قم کا سفر کرتا تھا، اور جوار اہل بیت، جوار معصومہ میں
معصومہ کے حرم میں آ کر حضرت معصومہ سے مدد مانگتا تھا اور اپنی مشکل کو، علمی مشکلات کو حضرت معصومہ کے توسط سے حل کراتا تھا۔ ایک معروف اور مشہور بحث فلسفے میں اتحاد عاقل و معقول، یعنی عاقل اور معقول، مدرک درک کرنے والا اور مدرک جس کو ہم درک کرتے ہیں وہ متحد ہے، ایک ہے، یہ بہت پیچیدہ مسائل میں سے ہیں۔ ملا صدرہ کہتا ہے اس سے پہلے یہ فلسفے کے پیچیدہ مباحث میں سے تھا، کسی نے اس مسئلے کو حل نہیں کیا تھا مگر فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی مدد سے میں نے اس مسئلے کو حل کیا۔ فجئت الی قوم زائرا لبنت موسیٰ بن جعفر، یہ ملا صدرہ کہتا ہے میں قوم آیا حضرت معصومہ کی زیارت کے لیے حرم میں، مستمدن منہا، حضرت معصومہ سے میں نے مدد مانگی اور اس مسئلے کے لیے معصومہ سے مدد مانگی، استمداد۔ تو کیا ہوا؟ کان یوم الجمعہ، جمعے کا دن تھا اور اللہ کی طرف سے رحمت کا دروازہ میرے لیے کھل گیا جب معصومہ قوم سے میں نے مدد مانگی۔ فانکشف علی ھذا الامر، اللہ کی طرف سے رحمت کا دروازہ کھل گیا اور عالم مکاشفے میں یہ مسئلہ میرے لیے حل ہو گیا۔ تو معصومے کے توسط سے میں نے اس مسئلے کو، فلسفی مسئلے کو حل کیا ہے۔ تو یہ معصومہ قم کی کرامتوں میں سے کرامت ہے۔ آپ کے بہت سارے کرامات ہیں اور آپ کے کرامات دنیا میں بھرے ہوئے ہیں اور مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں اور آپ کے کرامات سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ آپ کو زحمت دینا نہیں چاہتا ہوں۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں، پروردگارا ہمیں حضرت معصومہ کریم اہل بیت کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔